गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नज़ीर जॉन गिल। आज हम मकाशफा 19वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक सीखेंगे। ताहम पहले मैं जो है वो आपके लिए एक जो गीत है वो ज़रूर गाऊँगा। आसमान है मंज़िल अपनी, यसू हमारा रास्ता है। तौबा करके जो कोई आए, दिल में उसके बसता है। आसमान है मंजिल अपनी, यसू हमारा रास्ता है। आसमान है मंजिल अपनी, यसू हमारा रास्ता है। तौबा करके जो कोई आए, तौबा करके जो कोई आए, दिल में उसके बसता है। आसमान है मंजिल अपनी, यसू हमारा रास्ता है। गमों अलम से दे छुटकारा, देखो दुखियों का वो बने सहारा। वादे अपने के मुताबिक साथ हमारे चलता है। आसमान है मंजिल अपनी, यसू हमारा रास्ता है। तकते रहिए हरदम उसको, तकते रहिए हरदम उसको। दिल से प्यार करें यसू को, दिल से प्यार करें यसू को। जाने यसू पास हमारे और दिलों में बसता है। आसमान है मंजिल अपनी, चार दिनों की ये है दुनिया, चार दिनों की ये है दुनिया। देखें इसको भूल ना जाना, गमों की काली रात नज़ीरा, गमों की काली रात नज़ीरा। यसू रोशन करता है। आसमान है मंजिल अपनी, मंजिल अपनी, मंजिल अपनी,
منزل اپنی. ناظرین، میں نے ایک ایسا نغمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ آسمان ہے، اور ہمارا جو رستہ ہے وہ یسوع مسیح ہے. مسیح کی دوبارہ آمد کی تصویر اور شبیہ جو مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں پائی جاتی ہے، اس کا پہلے تھسلنیکیوں میں پائی جانے والی صورت سے بڑا اختلاف نظر آتا ہے. یوں ہی 19واں باب مکاشفے کا کھلتا ہے نا، تو صاف نظر آتا ہے کہ بڑی مصیبت کے 7ویں سال کا اختتام ہے. تمام فرشتے اور مقدس لوگ آسمان میں ہالےلویا پکار رہے ہیں، اس لیے کہ مخالف مسیح کی سلطنت کو تباہ کر دیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے زمین پر واپس آنے کا وقت آ گیا ہے. ناظرین، اگر آپ حوالہ لکھنا چاہیں تو مکاشفہ 19واں باب پہلے آیت سے 6 آیت تک جو ہے وہ یہ لکھا ہے: تاہم پہلے خداوند یسوع کو اپنی دلہن کے ساتھ ملاپ کا جشن منانا ہے، اور یہ دلہن اس کی کلیسیا ہے. دلہن اس کی کلیسیا ہے. مکاشفہ 19واں باب اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک اس کام کو اس نے اپنے دلہن کے اعزاز میں ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح دنیا میں شادی کے بعد دولہا اپنے دلہن کے اعزاز میں دعوت ولیمہ جو ہے وہ کی ضیافت جو ہے وہ تیار کرتا ہے. اس ضیافت کے اختتام پر آسمان کھل جاتا ہے اور خداوند یسوع اور اس کی دلہن کلیسیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ زمین پر واپس آتے ہیں، اور یہ سب سفید گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. مکاشفہ 19واں باب 11 آیت سے لے کر 14 آیت تک ہے. خداوند یسوع مسیح ایک جنگجو کی طرح انصاف اور انتقام لینے کے لیے آئے گا. اس نے ان سے بدلہ لے گا جو خدا کے دشمن ہیں. وہ انتقام لینے والے کی طرح آئے گا. خدا کا غضب ان پر ہوگا جنہوں نے خدا کی محبت اور فضل کو رد کیا ہے. وہ قوموں کو فتح کرنے کے لیے بطور بادشاہ آئے گا اور ان پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 15 سے 16 آیت تک جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا تقابلی خلاصہ جو ہے اس پر بھی نگاہ کرتے ہیں. پہلا تھسلنیکیوں کا خط 4 باب کی 13 آیت سے 18 آیت تک. نمبر 1، یسوع آسمان میں ظاہر ہوتا ہے. نمبر 2، یسوع اپنی کلیسیا کے لیے آتا ہے. نمبر 3، یسوع مخلصی دینے والا ہے. نمبر 4، یسوع کا ظہور فضل میں ہے. نمبر 5، یسوع بطور دولہا ظاہر ہوتا ہے. یہ تھسلنیکیوں کے خط میں ہے. اب تقابلی سلسلہ دوسرا جو مکاشفہ 19واں باب 11 آیت سے 16 آیت تک. نمبر 1، یسوع کی آمد زمین پر ہے. نمبر 2، یسوع اپنی کلیسیا کے ساتھ آتا ہے. نمبر 3، یسوع جنگجو کے طور پر آتا ہے. نمبر 4، یسوع کی آمد غضب کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 5، یسوع کی آمد ظہور بادشاہ یعنی یسوع بادشاہ کے ظہور میں آتا ہے. خداوند کی دوسری آمد کے لیے نئے عہد نامے میں
بہت سی آیات موجود ہیں۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی 13 سے 18، اور پھر دوسری بات جو ہے مکاشفہ 19واں باب 11 سے 16 تک۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا، وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ 14ویں آیت، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ اور پہلے جو ہے وہ 12ویں آیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 11 کے بعد 12ویں آیت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح، اور اس کے سر پر بہت سے تاج، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ 13ویں آیت، وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا ہے۔ اور 14ویں آیت، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب ہم پھر جاتے ہیں خداوند کی کلام پاک میں کہ خداوند جو فرماتا ہے وہ تسلنیکیوں کے خط میں جو ہے وہ جو کیا ہے، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ اور 15ویں آیت آگے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ 16ویں آیت، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، تو پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ 17ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے، اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور 18ویں آیت، پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اب ہم پھر چلتے ہیں مکاشفہ 19ویں باب میں 15ویں آیت، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مہک کے حوض میں انگور روندے گا۔ 16ویں آیت، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ تقابل اور تضاد دونوں آیات میں، دونوں حوالوں میں کچھ تقابل بھی ہے، تضاد بھی ہے۔ تو کیا ہے، پہلا تسلنیکیوں کے خط میں جو حصہ ہم نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، رحم اور فضل کی تصویر کو پیش کیا جاتا ہے۔ تصویر جو مکاشفے کی کتاب میں پیش کی گئی ہے وہ انتقام اور غضب کی تصویر ہے۔ تسلنیکیوں کے اندر خداوند کا ظہور آسمان میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع زکریا نبی کے مطابق جس طرح کہا گیا ہے کہ خداوند کوہ زیتون پر آسمان پر جیسے اٹھایا گیا تھا، ویسے ہی کوہ زیتون پر وہ اترے گا۔ ان دونوں کلام کے حصوں میں جو بڑا خصوصی فرق ہے وہ کلیسیا کے متعلق تسلنیکیوں میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ خدا کے ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا جو سو گئی تھی اور جو دنیا
میں زندہ کلیسیا ہوگی، ان دونوں کو ایک کرنا، جو سو گئے تھے ایماندار اور جو زندہ ایماندار ہوں گے اس وقت ان دونوں کو ایک کرنا، اور اپنے ساتھ کلیسیا کا ملاپ کرنا، جو مکاشفہ کے کتاب میں درج ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی کلیسیا کے ساتھ۔ اس میں بہت بڑا نمایاں فرق ہے اس بات کا ذکر کرنا جو مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب 14 آیت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر کچھ یوں ہے کہ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہی لوگ کلیسیا کا وجود ہیں، کیونکہ اس بات کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں آیت 19ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے۔ یہ بیانات دو مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ دو الگ الگ واقعات کا بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے دو مختلف واقعات جو مستقبل میں وقوع میں آئیں گے، ان دو کتابوں میں رسولوں کے ذریعے سے خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے قلم بند کروائے ہیں۔ دو رسول، پہلا پالوس رسول، دوسرا یوحنا رسول جو ہے وہ یہ ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، لکھتا ہے ان میں سے ایک جس کا ذکر پہلے تھسلنیکیوں کے خط میں آیا ہے، اپنی نسبت زیادہ، یعنی مسیح کا ظہور جو ہے اس کی نسبت زیادہ یہی بات ہے کہ وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آتا ہے۔ اور مکاشفہ 19ویں باب میں حقیقتاً یسوع کی دوسری آمد کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ مکاشفہ 19ویں باب کی 11ویں آیت سے 16واں آیت تک یہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے خداوند اپنے غضب میں آئے گا اور لوہے کے عصا کے ساتھ دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی مرحلوں میں واقع ہوگی، مرحلوں میں واقع ہوگی۔ اس کی آمد کا پہلا مرحلہ ریپچر، یعنی کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ کلیسیا کا اٹھائے جانے کا نام موسوم کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے انگریزی میں ریپچر، لاطینی میں ریپیٹیچر، یہ لاطینی کا پورا لفظ ہے، انگلش میں اس کو لکھا گیا ہے ریپچر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح آ کر کلیسیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اٹھا کر لے جائے گا۔ تو کلیسیا کا دنیا میں سے اٹھا لیا جانا، یہ اس کا مطلب ہے ریپچر۔ دوسرا مرحلہ جو بعد ازاں واقع ہوگا وہ مسیح کی آمد زمین پر ہوگی۔ پہلا مرحلہ آسمان میں ظاہر ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر آتا ہے۔ تو خدا کا شکر کریں، خدا کی حمد کریں اور خدا کا شکر کریں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خداوند کا شکر کرنا، مسیح یسوع کی قرائے ارض پر واپسی سے پہلے ان تمام واقعات کا وقوع میں آنا ضروری ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ابھی تک تاریخ انسانی میں وقوع میں نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کو جو ہے جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاہدہ امن پر دستخط ہونا ضروری ہے۔ معاہدہ کون سا؟ جو اسرائیل کے سب پڑوسی عرب ممالک کے ساتھ امن کی ضمانت ہوگا، دانیل 9 باب کی 27ویں آیت۔ نمبر 2
یہودیوں کی ہیکل یروشلم میں ضرور ہی تعمیر ہوگی۔ متی 24واں باب 15 آیت، دوسرا تسلنیکیوں 2 باب کی 3 اور 4 آیت، مکاشفہ 11 باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ نمبر 3، بڑی مصیبت برپا ہو کر 7 سال تک جاری رہے گی، جس کے نتیجے میں دنیا کی نصف آبادی موت کا شکار ہو جائے گی۔ مکاشفہ 6 باب سے لے کر 18 باب تک۔ نمبر 4، مخالف مسیح اپنے آپ کو ظاہر اور یہودیوں پر مظالم ڈھانا شروع کرے گا۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کر دے گا نا کہ میں کون ہوں، اور پھر یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی 2/3 تعداد موت کی وادیوں میں اتر جائے گی۔ اور پھر نمبر 5، ضرور ہے کہ انجیل کی خوشخبری روئے زمین کے ہر شخص کو سنائی جائے۔ متی 24واں باب 14 اور مکاشفہ 14 باب 6 کی 7۔ چھٹی بات، ایک نیا اور انوکھا اقتصادی نظام ناگزیر قیام میں آئے گا، جس کے بغیر کوئی بھی شخص خرید و فروخت نہ کر سکے گا۔ یہ مکاشفہ 13 باب کی 16 سے 18 تک ہے۔ نمبر 7، مخالف مسیح کی عالمگیر سلطنت ایک دن کے صرف 1 گھنٹے کی مدت میں برباد کر دی جائے گی۔ مکاشفہ 17 باب اور 18 باب، دونوں باب۔ مسیح یسوع کی کرۂ ارض پر واپسی سے پہلے ان تمام واقعات کا وقوع میں آنا ضروری ہے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح پہلی دفعہ تسلنیکیوں کے خط میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان میں ظاہر ہوگا، اپنی کلیسیا کو ساتھ لے جائے گا، اور اب دوسری آمد جو ہے وہ ان باتوں کے بعد جو ہے وہ ہوگی۔ اب کیا لکھا ہوا ہے، یہ خداوند فرماتا ہے کہ اور ان میں سے کوئی بھی ابھی تک تاریخ انسانی میں وقوع میں بات نہیں آئی، کوئی بات بھی جو ہم نے 7 باتیں جو ہیں وہ گنی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک وقوع میں نہیں آئی۔ صرف ایک ہی واقعہ مستقبل میں ظاہر ہوگا، جو پھر سے ان تمام واقعات کے بعد ہی واقع ہوگا۔ ہم یسوع مسیح کی طرف پھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن پھر ابھی کوئی بات تو ہوئی بھی نہیں ہے۔ جو ہم نے 7 باتیں جو ہیں دیکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یسوع مسیح کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہمیں جو ہے وہ مخالف مسیح کی طرف دیکھنا ہے، کہ مخالف مسیح جو ہے وہ جعلی مسیح، اس کی آمد پر ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کلیسیا مخالف مسیح کی ظلم و ستم اٹھانے کے لیے زمین پر نہیں ہوگی۔ کلیسیا پہلے ہی آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اور ہم نے دیکھا مکاشفہ کی 6 اور 7ویں آیت میں کہ برے کی شادی آ پہنچی، اور دلہن کو اختیار بخشا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور اسے صاف مہینی کتانی لباس پہننے کا اختیار دیا گیا، اور یہ صاف مہین کتانی لباس مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ تو یہ پہلی بات جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان میں ظاہر ہو، کلیسیا کو لے کر جائے گا، بعد میں مخالف مسیح جو ہے وہ آئے گا، لیکن 7 سال کلیسیا آسمان میں رہے گی، پھر کلیسیا مسیح یسوع کے ساتھ آئے گی۔ اور اس بات کو جو ہے ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں لینے کے لیے جلد از جلد آ رہا ہے۔ مارنا تھا۔